السلام علیکم ناظرین، آج ہم پاکستان میں سیلاب کے اندر پیش آنے والے قرآن پاک کے ایک معجزے کا ذکر کریں گے کہ کیسے زمین پھٹی اور سیلاب کا سارا پانی اس میں سما گیا۔ یہ واقعہ کس گاؤں کا ہے اور کیسے پیش آیا، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ معزز خواتین و حضرات، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ اس وقت پاکستان میں بدترین سیلابی کیفیت برقرار ہے۔ 2010 کے بعد یہ سب سے خطرناک سیلاب ہے جس نے ہر قدم پر تباہی مچا رکھی ہے۔ پاکستان کے چاروں صوبے شدید متاثر ہوئے اور شدید جانی و مالی نقصان کا سامنا ہے۔ حکومتی مشینری اپنی نااہلیوں کی وجہ سے ایک بار پھر سے ناکام ہو چکی ہے اور پاکستان کی غریب عوام کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے اس وقت 4 کروڑ عوام بے گھر ہو چکی ہے، جس کا سب کچھ سیلاب کی نظر ہو گیا ہے، جبکہ لاکھوں قیمتی جانیں بھی ضائع ہو گئی ہیں۔ معصوم بچے سیلابی ریلوں میں بہہ گئے اور بستیوں کی بستیاں پانی میں ڈوب گئیں۔ سیلابی ریلا جہاں سے گزرتا ہے پیچھے تباہی کی داستان چھوڑ جاتا ہے۔ مخیر حضرات اپنی مدد آپ کے تحت سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں، جبکہ حکومتی سطح پر وہ اقدامات نہیں کیے گئے جو کہ کیے جانے تھے۔ سیلاب کی تباہ کاریاں ایک طرف، لیکن یہاں آپ کو ایک ایسے معجزے کی تفصیلات بتاتے ہیں جس نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا۔ ناظرین، آپ یہ جانتے ہیں کہ سیلابی پانی جس گاؤں میں داخل ہو رہا ہے وہاں صرف اور صرف تباہی دیکھنے کو مل رہی ہے، لیکن رب تعالیٰ کا کلام کتنا طاقتور ہے کہ جس نے سیلابی پانی کو گاؤں میں داخل ہونے سے روک دیا۔ پاکستان کے علاقے قلعہ سیف اللہ میں یہ واقعہ پیش آیا، جس میں گاؤں کے لوگوں نے دور سے دیکھا کہ سیلابی ریلا ان کے گاؤں کی طرف بڑھ رہا ہے، تو وہاں اس گاؤں کے سبھی لوگ گھروں سے قرآن پاک اٹھا لائے اور قرآن پاک کو سیلابی پانی کے سامنے رکھ کر یہ دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، اپنے کلام کی حفاظت کا وعدہ کرنے والے ہمارے گاؤں کو اس آفت سے محفوظ رکھ۔ ان کی یہ دعا کچھ اس طرح سے قبول ہوئی کہ گاؤں سے باہر کھلی زمین پھٹ گئی اور اس میں 4 کلومیٹر لمبا شگاف پڑ گیا۔ سیلابی ریلا اس شگاف میں یوں سما گیا کہ جیسے تھا ہی نہیں۔ قدرت کے اس معجزے کو دیکھ کر پورے گاؤں نے شکر ادا کیا کہ ان پر سے اتنی بڑی مصیبت ٹلی۔ دوستو، دنیا بھر وقتاً فوقتاً قدرتی آفات، زلزلہ، سیلاب، طوفان اور وبائی امراض کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے اکثر علاقے سیلاب سے متاثر ہیں۔ بلوچستان سے لے کر جنوبی پنجاب، سندھ کے اکثر علاقے، خیبر پختونخوا کے بہت سے اضلاع، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے کئی اضلاع سیلاب سے متاثر ہوئے۔ مجموعی صورتحال کو دیکھ کر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ پورے کا پورا پاکستان سیلاب کی زد میں ہے۔ سینکڑوں مرد و خواتین، جوان اور بچے اس کی نظر ہو چکے ہیں۔ لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ ہزاروں لوگوں کے گھر اور مال مویشی تباہ ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو سائنسی نقطہ نظر سے دیکھ کر کہتے ہیں کہ نیچر ہر 10 سے 15 سال بعد ایسا کرتی ہے، تاہم یہ درست نہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے کچھ ظاہری اسباب بھی ہوں گے اور ہمارے سائنسدان اور ماہرین ان اسباب کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ ہمیں کسی بات سے انکار نہیں، اسباب کے درجے میں ہم ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں گزشتہ عوام پر آنے والے ان آفات و بلدیات، زلزلوں، آندھیوں، طوفانوں، وباؤں اور سیلابوں کا ذکر ان اقوام پر اللہ کی ناراضگی کے اظہار کے طور پر کیا گیا ہے۔ ان قدرتی آفات کو ان اقوام کے لیے خدا کا خاص عذاب قرار دیا گیا ہے۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ رب تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس طرح اس سیلاب میں جاں بحق ہونے والے خواتین و حضرات دعائے مغفرت کا اہتمام ضروری ہے، کیونکہ وہ لوگ اچانک اور قدرتی موت کا شکار ہوئے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ شہداء میں شامل ہے۔ دعا بھی ہم پر ان کا حق ہے۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ جتنے بھی معصوم اور بے گناہ اس سیلاب میں جاں بحق ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔